اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 6. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے معنی اس طرح ہیں: پیغمبر مومنوں پر خود ان کی اپنی ذاتوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور جان رکھو پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. سامعین محترم، ہم یہ ہرگز نہ بھولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ مقصد کو کیسے پایا جائے؟ اور کون سی باتیں ہیں جو مقصد سے دور کر دینے والی ہیں؟ زندگی کو انسانیت کے شرافت اور کرامت والے مقام سے ہٹا کر حیوانیت اور جانوروں کی زندگی کی طرف ڈال دینے والی وہ باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رنگ و بو والی دنیا کو اور اس میں چھوٹی بڑی جتنی مخلوقات ہے، سب کی پیدائش کا منشا، مقصد پیدا کرنے والے کی محبت، پیدا کرنے والے کی معرفت، یعنی پیدا کرنے والے کو پہچاننا، نالج گین کرنا. کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا چاہیے، اور کون سی چیزوں میں اور کون سے کاموں میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے. اگر ہم زندگی کے بڑے مقصد کو بھول جائیں، فراموش کر دیں، اگنور کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسیع کائنات کیوں پیدا کی ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، بھول جائیں تو یہ دنیا کی زندگی بظاہر آسان ہو جائے گی، لیکن آخرت مشکل میں پڑ جائے گی. آخرت کے ضمن میں انسان اور ہلاک برباد ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، عقل دیا، تمیز دی، پرکھنے کی کیپیسٹی دی، فرق کرنے کی صلاحیت دی. اسے کام میں لاتے ہوئے مقصد حیات کی تکمیل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے.
اور مقصد کو نظر انداز کر کے زندگی کو آسان بنانے کی جستجو میں اگر انسان لا یعنی بیکار عبث اور ویسٹ کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے تو یقیناً دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ کامیاب ہونے کے لیے اور مقصد کو پانے کے لیے، زندگی کے بڑے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے اہم ترین جو بات گراہ میں باندھ لینی چاہیے، دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ سب سے اہم ترین جو بات ہے، سب سے بڑا جو منشا اور مقصد ہونا چاہیے، اسے ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب حضور اکرم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم اپنی زندگی میں سب سے اولا مانیں، سب سے افضل مانیں، اور اپنی جانوں اپنی ذاتوں سے زیادہ مقدم کر کے اہمیت دے کر آپ ہی کی روش مبارکہ، آپ ہی کے حکم احکامات کو اہمیت دیتے ہوئے مقصد زندگی کو حاصل کرنے کی کوششوں میں سرگرداں ہو جائے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمیں کچھ آس اور امید ہو سکتی ہے کہ ہم کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مشہور حدیث شریف آئی ہے، یہ فقیر بارہا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہی حدیث حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولا بنانے میں مددگار بنتی ہے، اہمیت جتلاتی ہے کہ جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر مومنوں پر خود ان کی اپنی ذاتوں سے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جب اپنی ذاتوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں تو اس ہستی کے اس فرمان کو اگر ہم بھولتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نبی کی ذات کو کبھی بھی مقدم نہیں رکھ رہے ہیں، نبی کے فرمان کو اور نبی کے عمل کو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے مقدس روش مبارکہ کو، ہولی لائف اسٹائل کو بھول گئے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہماری بڑی مدد کرتی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ جب تک کہ اس کے نزدیک، اس کے پاس میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کو اولا ماننے کے لیے، بنانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے۔ حاضرین محترم، سید المحبوبین، سید المحبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت
آپ کی بے لوث عظمت ہی ہمیں مقصد حیات میں زبردست کامیابی کا ذریعہ بناتی ہے. اور اگر اس کے برخلاف بے ادبی ہے، دل میں بغض نبی، نام عبداللہ، عداوت دل میں رکھے ہیں اور نام بڑا رکھے ہیں، عملی طور پہ ہو، زبانی طور پر ہو، یا اعتقادات ایسے رکھیں کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، عظمت کے خلاف ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ مقصد حیات کے حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بے ادبی، یہی گستاخی، یہی عداوت اور یہی دل میں نبی کا بغض رکھنا ہوتا ہے. حاضرین محترم، پورے کے پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے نبی کے ایسے عاشقاں ہیں، ایسے عاشقین ہیں، ایسے چاہنے والے ہیں، ایسے جان نچھاور کرنے والے ہیں کہ جہاں پر دل میں ادب ہی ادب، عظمت ہی عظمت، اطاعت کا جذبہ ایسے کہ نبی کی ایک ایک ادا پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار. وہ پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولا، اپنے سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ مقدم، اولا، اولیت، اقرب کیسے مانتے تھے، کس طرح جانتے تھے، محبت رسول میں بھی کس طرح سے وہ لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے. اس کے لیے دو ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے، بے ادب فرقے بہت سارے وجود میں آ گئے ہیں، نبی کو اپنے جیسا اور بلا بدتر پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اور ادب ہی پہلی سیڑھی ہے زندگی کے سب سے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر ادب کی سیڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں تو انسان اوندھے منہ گر کر دنیا میں بھی اس کا منہ اجڑ جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کا منہ کالا ہو جاتا. حاضرین محترم، ایک روز کا واقعہ ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہے. بہت طویل حدیث ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے صحابہ سے ون بائی ون، ایک کے بعد ایک سوال کیے کہ تمہیں دنیا میں سے کون سی چیز محبوب ترین ہے، بہت زیادہ پسند ہے. کئی صحابہ سے سوال ہوا، جبرائیل سے سوال ہوا، جبرائیل نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا. پھر اس کے بعد جبرائیل نے اللہ کے نبی سے بھی پوچھا کہ آپ کو بھی دنیا سے کیا چیز پسند ہے، اللہ کے نبی نے بھی جواب دیا. وہ طویل ترین حدیث ہے. اس حدیث میں سب سے پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدا فرما رہے ہیں اپنے یار غار امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ماذا تحب من الدنیا، اے ابو بکر دنیا میں سے سوال کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے ایک ایک لفظ کو غور سے سماعت فرمائیے. دنیا میں سے تمہیں کون سی چیزیں پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، تم بہت لائک کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ احب من الدنیا ثلاثہ، یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں دنیا سے بہت پسندیدہ ہیں، بہت پسند کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں. نمبر 1 الجلوس بین یدیک، یا رسول اللہ دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مجھے یہ ہے کہ میں بیٹھوں
رفاقت حاصل کروں تو آپ کے ساتھ. دوسری یہ کہ وَالنَّظْرُ إِلَيْكَ، یا رسول اللہ دوسری پسندیدہ میری چیز دیکھتے رہوں تو بس آپ کو دیکھتے رہوں. آپ کے چہرے انور کی زیارت میری محبوب ترین چیزوں میں سے دوسری چیز ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یا رسول اللہ میری محبوب ترین چیزوں میں سے یہ ہے کہ میرا اپنا مال ہو لیکن میں نچھاور کروں آپ کی ذات اقدس پر. یعنی یہ وہ ہستی ہے جن کی 4 پیڑھیاں، 4 پشتیں، 4 جنریشنز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لا کر اولی مومنین میں شمار ہو چکے. وہ ہستی سے سوال کیا گیا کہ ماذا تحب من الدنیا، دنیا سے، دنیا کی چیزوں میں سے تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ تو قربان جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی ہر ادا پر میں فدا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو 3 چیزیں بتائے ہیں یہ آیت کے مطابق ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر نبی اکرم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تمہاری اپنی ذاتوں سے زیادہ انہیں مقدم سمجھو. عزیزان محترم، مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یا علی، آپ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کی محبت کیسی تھی، کتنی تھی؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرمائے، جواب دیا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے مال و دولت اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ترین تھے. یعنی مولا علی بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی ذات اولاد تھی سب سے مقدم تھی تو وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس تھی. زندگی کے سارے امور میں، سارے معاملات میں، سارے کاموں میں ہم سب سے زیادہ مقدم جس ہستی کو رکھتے تھے وہ میرے آقا اور مولا تھے. عزیزان محترم، پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت رسول، عظمت نبی کی ایسے بڑے سمندر تھے کہ اگر ہم واقعی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا آئیڈیل بنا لیں تو یقین جانیے کہ زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت، اللہ کو پہچاننا. اللہ نے کیوں ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے؟ ایماندار گھرانوں میں پیدا کر کے بڑا فضل کیا ہے. نور علی نور، نور پر نور، یہ کہ ہمیں پھر مہدویت عین الاسلام جیسی عظیم نعمت سے بھی سرفراز کیا. اب اس نعمت کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے، جاری اور ساری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، جو اپنی زندگیوں میں نبی کو اولا بنا کر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، دنیاوی امور سے متعلق ہو یا آخرت کے تعلق سے ہو، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک معاملے میں نبی کو اپنا اولا کیسے بناتے ہیں. لیکن میں ایک بہت ہی منفرد واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ بہت ہی یونیک واقعہ ہے. پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت اور شرف عطا کیا ہے کسی کو نہیں ملا. لیکن یہ کس لیے ملا؟ یہ اس لیے ملا کہ یہ نبی کو اولا جانے، مانے اور پریکٹیکل ثابت کر کے بتا دیا کہ میرا نبی ہی سب سے اولا ہے.
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رات کا وقت ہو چکا، مدینے کی گلیوں میں اعلان ہوا کہ کفار حملہ آور ہونے والے ہیں، مومنین جہاد کے لیے نکلے۔ تو جب جہاد کا اعلان ہوا تو یہ اعلان اس نوجوان کے کانوں میں بھی پہنچ گیا جس کی شادی ہوئے گھنٹہ ہوا تھا، چند گھنٹے، 2-4 گھنٹے ہوئے تھے۔ نوجوان دلہا حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جنہیں تاریخ غسیل ملائکہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یہ نام میرے پیارے آقا نے دیا تھا۔ تو جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حکم کو سنے، جہاد کا اعلان ہوا، بستر سے فوراً اٹھے اور دلہن سے اپنی کہا کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں نکل رہا ہوں، شادی ہوئے صرف چند گھنٹے ہوئے ہیں۔ دلہن نے کہا کہ میرے سرتاج ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے، آج رات تو رک جائیے، ٹھہر جائیے، کل صبح ہوتے ہوتے آپ جہاد میں شامل ہو جائیے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں لگ جائیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول، ہر عمل میں رسول کے حکم کو اولیت دینے والے، عشق نبی کا نشہ ان کی زندگی میں ایسا چڑھا ہے کہ وہ بھول گئے کہ چند گھنٹے پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی، شب زفاف ہے، پہلی رات ہے، سہاگ رات جسے کہتے ہیں وہ رات ہے، سب بھلا دیا۔ دلہن ٹوکنے کے باوجود عشق نبی میں انہوں نے کہا کہ اے میری پیاری رفیق حیات، تم مجھے اب مت روکو، اگر جہاد سے زندہ سلامت واپس آ گیا تو زندگی کے باقیہ دن اکٹھا گزار لیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، شہادت مل گئی، تو کانفیڈنس دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اے میری پیاری دلہن، جنت میں ہم مل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکل گئے، میدان جنگ میں گئے، کئی کفار کو، نوجوان تھے، کئی کفار کو واصل جہنم کر دیا، کئی کفار کی گردنوں کو اڑا دیا، لیکن اللہ کی مشیت تھی، ہوتے ہوتے آپ کفار کے نرغے میں پھنس گئے، کفار غالب ہو گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب شہادت ہو گئی، میدان میں جنگ تھمی تو لاشوں کو اکٹھا کرنے کا کام کیا گیا۔ اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے تھے کہ حنظلہ بڑھ بڑھ کر دشمن پر حملہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نظروں میں بھی وہ مقدس نوجوان دلہا بھی شامل ہے، اور اس کے بعد جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک نہیں ملی۔ صحابہ بڑی تلاش کیے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، میدان جنگ میں کہیں بھی لاش مبارک نہیں مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، اور آنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت حنظلہ کی لاش مل نہیں رہی ہے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے میرے پیارے حبیب، ذرا اپنی نظروں کو اٹھائیے، آسمان کی طرف دیکھیے۔ جب حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پاک آسمانوں کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ ملائکہ حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔
تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیرت زدہ ہو گئے کہ شہید کو نہلایا نہیں جاتا، غسل نہیں دیا جاتا۔ آپ نے ان کے گھر والوں سے پوچھا ماجرا کیا ہے، حنظلہ پر غسل کیوں واجب ہوا؟ تو ان کی دلہن نے کہا کہ جنابت کرنے کی وجہ سے، ہم بستری کرنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئے تھے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا عاشق ناپاکی کی حالت میں آئے۔ اللہ نے اپنے ملائکہ کو لگا دیا کہ دیکھو میرے حنظلہ کو تم غسل دیو۔ تو چنانچہ سارے ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے۔ الغرض اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عاشق نے ثابت کر کے بتا دیا، پریکٹیکلی ثابت کر کے بتا دیا کہ نبی ہی اولا ہے، نبی کی ذات اقدس ہی اولا ہے، جان نچھاور، مال نچھاور، سب کچھ نچھاور۔ یہ آج کے انسانوں کے لیے، آج کے مومنوں کے لیے بڑا میسج ہے، پیغام ہے، خوشی میں اتانے ہونے والوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کے مقدس صحابہ کی زندگی، طرز زندگی، جان نثاری کیسی تھی۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے نبی پر جان نچھاور کرنے والے، اور غم کے موقع پر بھی اللہ کے نبی کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے، ایسے مقدس۔ تو عاشقوں نے ہمیشہ النبی اولا بالمؤمنین کا زبردست ثبوت دیا ہے۔ حاضرین محترم، یقیناً آج ہم بہت سے مسائل میں، پریشانیوں میں، بلکہ گمراہیوں میں جو گھرے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سب سے بڑی بات مقصد حیات کو بھول گئے، فراموش کر دیا، اور مقصد حیات کو پانے کے وہ انمول واقعات اختیار کرنے والی عظیم ہستیوں کو، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس زندگیوں کے مقدس واقعات کو سن نہیں رہے ہیں، عملی طور پر اسے اختیار کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ زندگی پریشانیوں میں رہے گی، آزمائشوں میں رہے گی، گمراہیوں میں پڑ جائیں گے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں ہر موقع پر، ہر حالت میں، ہر سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روش کو، ان کی طرز زندگی کو، اور ان لوگوں کی محبت رسول، عظمت رسول والی بہترین زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ حاضرین محترم، ایک اور بہت ہی متاثر کن واقعہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے، آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، جس سے معلوم یہ ہوگا کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اپنی ذاتوں سے بہت اونچا، سب سے اونچا ذات مصطفیٰ کو رکھتے، عظمت رسول کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے، اپنی ہر بات میں، ہر عمل سے، ہر حالت میں یہی ان کی فکر ہوتی کہ کیسے اللہ کے رسول کی عظمت کو بجا لائے، ادب کو بجا لائے، اللہ خوش ہو جائے، مقصد حیات آسان ہو جائے، اللہ کا دیدار اس دنیا میں ہو پائے اللہ کے نبی کے صدقے میں۔ چنانچہ ایک صحابی حضور اکرم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بغیر پلکیں جھپکے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے، مسلسل دیکھ رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے کہ اپنے چاہنے والے کو، سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں، ان کے چہرے کا نور اور ڈیل ڈول مقدس انوار کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس سے محبت کریں، کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں، کس کے ساتھ رہنے کی سعادت حاصل کریں، رفاقت ہو تو کس سے، فرینڈشپ ہو تو کس سے،
دوست بنائے تو کسے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ہیں، اور ایک صحابی مسلسل دیکھے جا رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اقدس پڑتی ہے ان پر، اور آپ بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ صحابی مجھے مسلسل بار بار دیکھ رہے ہیں، مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، اور ان کی پلکیں بھی جھپک نہیں رہی ہے، نان اسٹاپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کو مخاطب کیے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ آج تم اتنی محبت سے مجھے دیکھ رہے ہو کہ تمہاری آنکھیں جھپک بھی نہیں رہی، پلکیں مار بھی نہیں پا رہے ہو، کیا بات ہے؟ ایسی کون سی بات ہے؟ عاشق ہیں، سید المعشوقین سے پوچھ رہے ہیں، تو سید المعشوقین یہ پوچھے کہ بھئی بات کیا ہے بتاؤ۔ تو اب اس صحابی نے جو اپنے دل کا دکھڑا تھا، جو ان کو بے چین کر دینے والی بات تھی، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا میں یہ دل جب بھی چاہتا ہے ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں آ جاتے، آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لیتے، دل کو سکون اطمینان مل جاتا، سرور مل جاتا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی۔ آپ کا دیدار گویا خدا کا دیدار ہے۔ اس حساب سے ہمیں یہ دنیا میں تو ہو جا رہا ہے، لیکن قیامت میں آپ کا اونچا مقام، اونچا مرتبہ، وہاں پر ہم کیسے آپ کا دیدار کریں، وہاں پر ہم آپ کو کیسے دیکھیں۔ اپنی تڑپ کی انتہا کو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوال کرنے پر جواب دیا، یعنی اس تڑپ میں یہی بات ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر سارے مومنوں میں انہی کی اپنی ذاتوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس کا عملی ثبوت۔ تو صحابی یہ جب پوچھے تو ہر حالت میں اور ہر جگہ صحابہ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ نبی ہی اولا ہے۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے ہیں وہ ایک فارمولا ہے، ایک بنیاد ہے، ایک بیس ہے، اور بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے سوال کرنے پر کہ دنیا میں تو ہم جب دل بولا آئے، آپ کی زیارت کی، آنکھوں کو ٹھنڈک لی، دل کو سرور ملا، سکون ملا، قیامت میں تو آپ کا اونچا مقام کیسے کریں، کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواباً ارشاد فرمائے کہ المرء مع من احبا، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرح سے بشارت دے دیے کہ تم یہ جو مجھے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہو، مجھ سے محبت ہے، اونچا مقام یقیناً ہے، لیکن تم میرے ساتھ ہوگے۔ تو اس لیے یہ دور بہت ہی فتنوں کا، آزمائشوں کا ہے۔ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کی عظمت کو، محبت رسول کو اور نبی کو اولا کیسے بنایا جائے، خود اپنے آپ میں وہ صفات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے مومنوں کو حکم دیا کہ تم اپنے جنریشن کی سیفٹی کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو پاکیزہ بنانے کے لیے ان کی بہترین تربیت کرو۔ اور تربیت کیسی کرو؟ چنانچہ امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ ادبوا، ادب سکھاؤ، ریسپیکٹ سکھاؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بے ادبی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، بے ادبی نبی کا گستاخ بنا دیتی ہے،
بے ادبی نبی کی شان میں توہین کرانے والی ہوتی ہے، اس لیے بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اولادوں کو 3 ادب سکھانے کا جو حکم دیتے ہیں اس میں ہے نمبر 1 سب سے پہلے حب نبیکم، تم اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت ہی وہ راستہ بتا دے گی جو مقصد حیات میں مددگار ہے، جو نبی کو اولا بتانے والی ہے، نبی کو اولا جاننے اور ماننے کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو نبی کی محبت، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پہلا ادب یہ کہ تم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا وحب اہل بیتہ، اور نبی پاک کی مقدس اور پاکیزہ گھرانے کی محبت بھی تم اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ تو پھر سمجھ لو کہ نبی کو اولاد مانا جائے گا، اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی وجہ سے مقصد حیات بھی آسان ہوگا۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ وہ قراءۃ القرآن، اور قرآن کو پڑھنے کا ادب بھی سکھاؤ۔ قرآن کو عشق نام الہی سمجھ کر پورے ادب کے ساتھ پڑھنے کے لیے اپنے اولاد کو تعلیم دو۔ تو بہرحال ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جہاں پر نبی کو اولا سب سے اونچا ماننے کے بعد ہی مومنین کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، مقصد حیات کو کتنی تیزی کے ساتھ وہ حاصل کر سکتے ہیں، ایسی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہمارے لیے ان ساری باتوں میں یہی ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے کہ نبی کو اپنی ذاتوں سے اولا ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سب سے بڑے دشمن نفس کی مخالفت کریں، شیطان کے ورغلانے کو ریئلائز کر کے شیطان کی مخالفت کو اختیار کریں۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ نبی کو اولا مانتے ہوئے مقصد حیات کے ساتھ زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دے گا۔ اور یہ دور حب نبی، عظمت رسول کے خلاف جو لوگ بکتے ہیں ان کی بکواس کو بھی نہیں سننا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ادب کی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو ادب کا پتلا بن جاتے۔ صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیے، سنیے تو اندازہ ہوگا کہ نبی کو اولا بنانے کے لیے ادب کتنا ضروری ہے، اللہ کے رسول کی عظمت کتنی ضروری ہے۔ اطاعت اسی وقت نصیب ہوگی جب عظمت کو اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم گمراہیوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں اور ہلاکتوں سے بچنے کے لیے اپنے جانوں سے زیادہ اپنے نبی کی عظمتوں کو، نبی کے ادب کو، نبی کی محبت کو اپنے دل میں رچا بسا کر اطاعت اور پیروی کے ساتھ ایسے زندگی گزاریں کہ جیسے مقصد حیات کی منزل ہمارے سامنے ہو، اور ان ساری باتوں سے، ان ساری بے ادبیوں سے، گستاخیوں سے، چاہے وہ قولاً، فعلاً، عملاً، اعتقاداً ہو، مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ دنیا میں بھی ہلاک ہونے سے بچ جائیں، آخرت میں بھی منہ کالا ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے گھر کے ہر فرد کو، تمام مومنین کو، آنے والی ساری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی عظمت رسول، محبت نبی کا ایسا پیکر بنا دے کہ ان کا ہر عمل عظمت اور محبت کے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔